بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، جنرل فیض حمید جو ہے وہ پاکستان کی حالیہ تاریخ یعنی کہ 2018 کے بعد سے جو ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے اس میں ایک بہت اہم نام ہے وہ اس حوالے سے کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک متنازع شخصیت بنا دی گئی۔ حالانکہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کی خدمات پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں، ایسی خدمات ہیں جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں وہ ان کو ضرور سراہتے ہیں۔ لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ان کی خدمات کی بجائے ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ تنقید اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ ان کی اب چونکہ وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے، جب نئے آرمی چیف جنرل عاصم کی تقرری ہوئی تھی اس وقت سینیورٹی لسٹ میں ان کا 5واں نمبر تھا، اور ان کے آرمی چیف نہ بنائے جانے پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایسے ہی آنریری استعفیٰ انہوں نے دے دیا تھا کہ میں اب کام نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا بطور جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ تو آج کل پھر وہ خبروں میں آ گئے ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں جو ہیں وہ گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کیا خبریں ہیں، انہوں نے کیوں ان کو بار بار خبروں کی زینت بنایا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بار بار ان پہ کمنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ایک خبروں کا چورن ہوتا ہے، ایک منجن ہوتا ہے، وہ بیچا جا سکے۔ پاکستان کی یہ کہانی ہے کہ جب بھی کوئی متنازع شخصیت ہوتی ہے تو سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے ریٹنگز کے لیے اور دوسرے حربے آزمانے کے لیے۔ تو یہاں بھی ان کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اب بھی آج بھی ان کے جنرل فیض حمید کے بارے میں ایک متنازع انکشاف ہوا ہے۔ وہ انکشاف کیا ہے، کس نے کیا ہے، یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے دیگر کچھ اہم خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے صوبوں کے انتخابات سے متعلق ایوان صدر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے معذرت کر لی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سیکرٹری ایوان صدر کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت تحلیل شدہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ گورنر دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت صوبہ و کے پی گورنرز کو خطوط لکھے۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ دونوں گورنرز نے تاحال الیکشن کے لیے تاریخ نہیں دی۔ دونوں صوبوں میں عام انتخابات سے متعلق معاملہ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں گورنر پنجاب سے مشاورت کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن حکام نے گورنر پنجاب سے مشاورت کی، گورنر نے انتخابات کی تاریخ نہ دی۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا اپیل دائر کی۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا کوئی آئینی و قانونی اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے خط کے جواب میں بھی صدر مملکت کے آفس کو تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا ہے۔ افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایوان صدر کو اس مشاورتی عمل میں شامل نہیں کر سکتا۔ آج کے الیکشن کمیشن کی ریمارکس یہ ہیں، لیکن اگر آپ کل کی الیکشن کمیشن کی خبر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایوان صدر میں پیر کے روز یعنی کل کے روز جو ہے وہ اجلاس صبح 11 بجے بلایا گیا، اس میں شرکت کرنے کی حامی بھری تھی اور کہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شرکت کرے گا صدر کے اجلاس میں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے اس کے اوپر پھر دوبارہ جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن اپنے بیان سے کس وجہ سے مکرا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ کل رات کو عارف علوی صاحب نے ہم نیوز کے پروگرام میں ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کے بعد جو ہے اس میں صدر عارف علوی نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جس کے بعد سے حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی۔ خواجہ آصف نے بھی ان کے خلاف ایک سخت ٹویٹ کیا، تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا یہ اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ دوسری بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ یہ کہ جناب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کو سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا، اور پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے انتظامی جج عابد عزیز شیخ کو درخواست دے دی۔ درخواست میں موقف دیا گیا کہ عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کے پیش نظر پیشی پر سیکیورٹی کلیئرنس کروائی جائے۔ ایڈمنسٹریٹو جج کی طرف سے سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد عمران خان ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔
دریں اثنا تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کی پیشی کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ یہ وہی کیس ہے جس میں جج نے عمران خان نے ان کے اوپر تھانہ سنجانی ٹاؤن اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج ہے، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے جو توشہ خانہ کیس کا عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا تھا، تو اس کے مد میں جو ہے وہ عمران خان پر مقدمہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی ایما پر یہ مقدمہ کیا گیا اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی گئی، تو عمران خان کے اوپر کیس تھا۔ اب عمران خان کے اوپر کیس جو ہے وہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں بھی چل رہا، تو وہاں سیشن کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت مسترد کرنے کا عندیہ دیا اور کہا کہ عمران خان اب عدالت میں پیش ہوں گے تو انہیں ضمانت ملے گی، ادروائز انہیں ضمانت نہیں ملے گی۔ یہ کیس جو ہے وہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کو عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ اس درخواست میں جو ہے وہ جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس میں جسٹس صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ضمانت اسی صورت میں ملے گی اگر وہ فزیکلی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت میں بہت کہا گیا کہ عمران خان کی حالت جو ہے وہ اس موافق نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو سکیں، ان کی سیکیورٹی کے خطرات بھی ہیں، اس کے علاوہ ان کی جو طبی بنیاد ہے یعنی ان کی ٹانگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس بنیاد پر ان کو مہلت دے دی جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں۔ اب عدالت نے پیر تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کی تھی اور کہا تھا کہ اگر عمران خان پیش نہیں تو ہوئے تو ان پہ توہین عدالت لگے گی، تو اب عمران خان نے اس کیس میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب عوام کے لیے ایک بری خبر، ویسے تو بری خبریں ہی ہیں لیکن ایک یہ بری خبر ہے، اور وہ یہ کہ مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دے دی۔ سی پی پی اے کی جانب سے بجلی 1 روپے 17 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ سی پی پی اے نے جنوری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ نیپرا کے مطابق سی پی پی اے کی درخواست پر 28 فروری کو سماعت کی جائے گی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ سی پی پی اے کی درخواست پر فیصلے کا اطلاق کئی الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا، یعنی جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ 1 روپے 17 پیسے مزید بڑھانے کا عندیہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو اب جناب آ جاتے ہیں اپنی آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر کی طرف کہ جنرل فیض کے بارے میں ایک متنازع انکشاف ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے وفاقی وزیر انسانی حقوق ہیں ریاض پیرزادہ صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض پیرزادہ نے کہا ہے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو واپس پاکستان لانا چاہتے تھے۔ ڈون نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں بات کرتے ہوئے ریاض پیرزادہ نے کہا کہ ایک ان کیمرہ اجلاس میں جنرلز نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان لایا جائے، اور یہ تجویز جنرل فیض حمید نے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جنرل ریٹائرڈ فیض نے تجویز دی تھی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو مرکزی دھارے میں لایا جائے، لیکن وہ بیک فائر کر گئے، اور اس کے بعد پھر اس میٹنگ میں بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو سمیت بہت سے رہنما جو ہیں وہ ٹی ٹی پی نے قتل کیے ہیں، تو ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔